امریکہ میں یہ سال صدارتی الیکشن کا سال ہے اور ہر طرف یہی قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ آخری مقابلہ کن دو امیدواروں کے درمیان ہوگا۔ جہاں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے سابق امریکی وزیر خارجہ اور خاتون اول ہلری کلنٹن اس دوڑ میں آگے ہیں، وہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی ممکنہ طور پر صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں ان کے کچھ ایسے متنازع بیانات کا بھی ہاتھ ہے جن کی وجہ سے امریکہ بھر میں اسلاموفوبیا کا موضوع ہر جگہ زیر بحث ہے۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہوں کہ امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر اس وقت تک پابندی لگا دی جائے جب تک ہمارے عہدیدار یہ سمجھ نہ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں اس طرح کے بیانات پر امریکی مسلمانوں کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ ہم اس طرز گفتگو اور اسلام سے خوف پر کی جانے والی سیاست سے پریشان ہیں۔ امریکی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بیانات کی وجہ سے جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر مسلمان دہشت گرد ہیں یا مسلمان 9/11 کی خوشی مناتے دیکھے گئے ہیں، نہ صرف انہیں پریشانی ہوتی ہے بلکہ ان کے کاروباروں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ Trump is basically putting a target sign on every Muslim by saying that we don't want Muslims here because potentially they could be a threat. ٹرمپ مسلمانوں کے خطرہ قرار دے کر امریکہ میں موجود ہر مسلمان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ امریکی عوام کو جن کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں کہ عام مسلمان بھی خطرہ ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے کاروبار کو نفرت پر مبنی جرائم اور حملوں کا سامنا ہے۔ By Islamophobia, by hate crimes, by vandalism. So this is very dangerous, of course. اس طرح کے حالات میں امریکی مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا اسلاموفوبیا امریکہ میں واقعی ایک مسئلے کے طور پر ابھر رہا ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کی ہم نے نیتھن لین سے۔ نیتھن لین امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واقع جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں قائم ایک تحقیقی پروجیکٹ دی برج انیشیٹو سے وابستہ ہے جو امریکہ بھر میں اسلاموفوبیا اور اس کے اثرات کی نشاندہی پر کام کر رہا ہے۔ Especially in an election season where anti-Muslim prejudice is خاص طور پر موجودہ الیکشن کے دوران جہاں مسلمانوں کے خلاف تعصب بڑھتا نظر آ رہا ہے، بشکریہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بین کارسن جیسے سیاستدانوں اور ان کے مسلمان مخالف بیانات کے، تو میرا خیال ہے کہ صورتحال میں ضروری ہے کہ عوامی طور پر اس بارے میں بات چیت کی جائے اور سوالات کیے جائیں اور ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں۔ and have those questions answered and talk to people who study this issue and can perhaps shed some light on them. نیتھن کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں اسلام پر بحث و مباحثہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسے بیانات زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے بیانات پر یقین کرنے کی بجائے خود سے بھی تحقیق کریں۔ Well, one of the things that I would say to the American public is to be sure that the information that they seek out and ultimately find and use in their search for information on Muslims and Islam is credible. میں امریکی عوام سے کہنا چاہوں گا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں سامنے آنے والی خبروں اور معلومات کے بارے میں یہ یقینی بنائیں کہ وہ قابل اعتماد ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں۔ زیادہ تر امریکی عوام کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیتی ہے اور انٹرنیٹ پر بہت سا غلط اور گمراہ کن مواد موجود ہے۔ To search out good information. نیتھن لین کہتے ہیں کہ امریکہ میں اسلاموفوبیا کی موجودہ لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی مسلمانوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ Really, I think the key is to just continue to have cordial and friendly relationships with non-Muslims in the United States, which really امریکی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں روزمرہ زندگی میں غیر مسلموں سے تعلقات استوار کریں، اپنے پڑوسیوں اور ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ سماجی روابط رکھیں جس سے انہیں احساس ہو کہ مسلمان بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہیں۔ اس طرح وہ دوسرے ذرائع سے ملنے والی معلومات پر یقین کرنے سے پہلے اپنے مسلمان دوستوں سے ضرور پوچھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ helping shed light on the fact that we're all humans and that we're all connected by this shared human experience, and when others can see in Muslims that shared human experience, it makes it more difficult then for them to hold prejudices towards them. نیتھن کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا بہرحال ایک حقیقت ہے اور دنیا بھر میں کہیں بھی ہونے والے ناخوشگوار واقعات کا اثر امریکہ میں موجود مسلمانوں کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔